الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، يا جد الحسن والحسين، يا خطيب الأنبياء والمرسلين. وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله يا حبيب الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. والله يا رسول الله يا حبيب الله كأنك قد خلقت كما تشاء كما تشاء. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہتی واجب الاحترام علماء کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پرنور محفل جو کہ شادی کی شکرانے کے اندر اس کو سجایا گیا ہے، اس کا اہتمام انتظام کیا گیا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جناب محمد عاطف صاحب اور ان کے گھر والوں کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، دوست احباب کا، علماء کا تشریف لانا، رب کریم اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، قبول فرما کر ہم سب کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اللہ رب العزت بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، شادی کی محفل ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو مائیوں کی سلسلے آج کل چل رہے ہیں اور رسومات نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ شادی کے دن اتنی بے حیائی نہیں ہوتی جتنی ہمارے مائیوں پر اصرات کی جاتی ہے، مگر الحمدللہ یہ ان کی اچھی نسبت ہے، ان کے والدین کی، اور اچھی سنگت ہے، اس کے نتیجے میں الحمدللہ کہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر پر
اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجایا ہے شکرانے کے طور پر۔ تو شکرانے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، کئی محفل کر کے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم اکثر ہوتا ہے کہ غم میں تو ہمارے آنسو بہتے ہیں مگر خوشی میں نہیں بہتے۔ اچھا بڑا ہو کے غم میں تو آنسو بہتے ہی بہتے ہیں، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، قریب کا ہو یا دور کا ہو۔ غم اس کو اولاد کی شکل میں ملے، مال کی شکل میں ملے، یا والدین کے جانے میں غم کی شکل میں ملے، انسان روتا تو ہے، مگر کمال یہ ہے کہ جب اس پر اللہ اچھے موقع عطا کرے خوشیوں کے، مگر اس وقت بھی وہ رب کا شکر ادا کرے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ربانی کے اندر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور غالباً غنیمت طالبین کے اندر بھی حوالہ آپ کو مل جائے گا، کہ اللہ کے نبی جا رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا کہ پتھر پڑے ہیں اور اس سے پانی چشمہ جاری ہے، بازار پیچھے کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہر بھی نہیں ہے، جیسے پانی آ رہا ہو۔ دیکھے کہ دائیں بائیں اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، مگر اس میں پانی بھی آ رہا ہے، اور پانی اتنا آ رہا ہے کہ پانی جاری ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیسا پتھر ہے، اس کے پیچھے کوئی پہاڑی سلسلہ بھی نہیں ہے، زمین سے کوئی چشمہ بھی نہیں پھوٹ رہا، اس سے پانی اتنا آ رہا ہے کہ بہی جا رہا ہے، نالے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی میرے سے سوال نہ کر، میں پتھر کو زبان دے دیتا ہوں تو اس سے ہی پوچھ لے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ کا نبی پتھر سے سوال کرتا ہے، اور پتھر کیا کرتا ہے؟ بولنے لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی آپ یہ بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہو، اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں کہا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر پتھر بھی چلا جائے اللہ اس کو بھی زبان دے دیتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اگر مل جائے تو پتھر کو بھی بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بچہ نوجوان ہے، اس کا بھی دل کرتا کب ڈگ لگے اور گانے چلیں اور ڈانس ہو، مگر کیا ہوا کہ ان والد صاحب کی والدین کی اچھی صحبتی کی سنگت نے فرمایا ایسا نہیں کریں گے، ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نکاح بھی عبادت ہے اور ولیمہ بھی عبادت ہے، لوگوں کو پر جو کھانا کھلایا جو وہ بھی عبادت، سارے کام عبادت ہیں۔ تو یہ گانا اور ناچ بیچ میں عبادت کیسا ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھیں اور نماز کے دوران گھر والوں کو ڈگ چلا دیں، بھائی میں عبادت کر رہا ہوں، بیچ میں گانا بھی چلنا چاہیے، ایسے لوگ آپ کیا کہیں گے؟ آگے سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں وہ عبادت ہے، اور قرآن کے درمیان میں کہے بھائی بات تو کر رہا تھا، تھوڑا سا میوزک بھی تو چلنا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، میں اچھے کام کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اچھا کام ہے، خوشی کا موقع میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اور تلاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کیونکہ ہم ملاقات کے لیے قرآن تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں، ایک تو پڑھتے نہیں ٹائم نہیں ہے، اگر پڑھیں بھی تو کس لیے؟ برکت کے لیے۔ اگر پڑھیں گے کسی نے بتا دی کہ 40 سورۃ بقرہ پڑھے گھر پر جنات کا سایہ ختم ہو جائے گا، اس لیے پڑھا جاتا ہے، یا وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ دکاندار دکان کے اندر اس لیے پڑھتا ہے، اس نے جھاڑو پوچھا لگایا، جھاڑ لگایا، شٹر اٹھایا اور بیٹھ گیا، پھر سورۃ الرحمن پڑھ رہا، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس سے سوال کرے کیوں پڑھے ہو؟ کہتے کسی نے بتایا سورۃ الرحمن پڑھنے سے بڑی برکت۔ پھر برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد کیا ہے کہ پیسہ آئے گا، یعنی قرآن پیسے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یا قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی جان نکل رہی، سختی کا عالم ہے، قرآن پڑھو، اس کے سارا سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یہ جلدی مر جائے گا۔ بھائی قرآن مارنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن کہتا تو مجھے پڑھ، تو مر بھی جائے گا، تیری قبر کے اندر پھر بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ قرآن تو مرنے ہی نہیں دیتا، قرآن مرنے، اور ہم مرنے والے کس طرح پڑھ کر پڑھتے ہیں کہ اس کی روح جلدی نکل جائے، آسانی سے نکل جائے۔ تو قرآن کس لیے پڑھنا ہے؟
मैं शादी के महफिल में अपना मैसेज भी देता हूँ, पैगाम भी देता जाऊँ, फिर आगे मुझे मौका मिलता मौजू में कि नहीं मिलता। कुरान किस लिए पढ़ते हैं? बरकत के लिए नहीं। माँ अपने बच्चे को डांटती है, कम वक्त कारी साहब की इतनी फीसें दी थी, 2 साल कारी साहब आते रहे, तुझे पढ़ाते रहे, उसके बाद तूने कुरान ही नहीं खोला, साल हो गया, उठ कुरान खोल। बच्चे को कुरान, घर पे बरकत हो जाए। नहीं दोस्तों, बरकत के लिए नहीं आया कुरान, रिज्क के लिए नहीं आया कुरान, रब से मुलाकात के लिए आया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, किसका दिल करता है कि रब डायरेक्ट बंदे से बात करे? आए हाय, कौन करे बात? रब, इंस्पेक्टर नहीं। अगर यहाँ पे खड़ा हो इंस्पेक्टर, गाड़ी आ जाए, तो अगर वो खड़ा को देखे तो वो चाह रहा है कि मोहल्ले वाले मुझे देखें कि मेरी कितनी तल्लुकात है, कि मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। सिपाही से नहीं, इंस्पेक्टर से बात हो रही है, सुरजानी के थाने का जो इंचार्ज है उससे बात हो रही है, मुझे मोहल्ले वाले देखें, मेरे दोस्त देखें, मगर रब बंदे से बात करे। हाय हाय हाय, और भी डायरेक्ट। मेरे आका ने फरमाया, कुरान सहाबा एक रस्सी है, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा रब के हाथ में है। कुरान किस लिए पढ़ा जाए? हज़रत राबिया बसरिया, बुखार हो गया, बड़े बड़े तबीब आए, हकीम आए, बुखार का आराम नहीं आ रहा। कोई कहता राबिया ये खा लें, राबिया ये खा लें, राबिया इसको यूज़ कर लें, बुखार ख़त्म हो जाएगा, पुराने से बुखार कम जाता रहता है, ये कर लें। मगर एक दरवेश भी आया, हज़रत जैसा भी कोई आया, वो कहा राबिया बुखार नहीं है, राज क्या है वो तो बता। हाय हाय हाय, राबिया बसरिया की आंखों में आंसू आ गए। कहा हर कोई दवा देने वाला आया, हाँ जी, मगर उनको क्या पता कि आशिकों को दवा असर। यार तबीबो पीछा हट जाओ, कोई चारा जतन ना करियो, किसे दवा ने कम नहीं आना, कोई जाहिर पल ना करियो, जे ना आवे महक सजंदी, मेरा गुस्ल कफर ना करियो, जे ना आवे माही मेरा, मेरी लाश दफन ना करियो। जागते हुए भी आका का इंतज़ार होता है, और बंदा मर भी जाए तो इंतज़ार आका का होता है। जो इंतज़ार में गुजारते हैं, तो इसलिए उलमा के अंदर बहस चली, किसी ने कहा ज़िंदगी अच्छी है, किसी ने कहा मौत अच्छी है, इस पर मनाजरे होते रहे, दलाइल होते रहे, अंबार ला गए। आशिकों ने कहा ओ अक्ल वालों रुक जाओ, हम बताते हैं, क्योंकि इश्क से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं होता। इश्क ने कहा हाँ मैं तुझे बताता हूँ, जिंदगी अच्छी है या मौत अच्छी है, ये मनाजरे बंद करो। अगर जिंदगी के अंदर आका का चेहरे की ज़ियारत हो जाए तो जिंदगी अच्छी है, मरने के बाद यार का दीदार हो जाए तो फिर मौत अच्छी है। जे ना आवे माही मेरा, मेरी लाश दफन ना करियो। दोस्तों ने मोहतरम, राबिया बसरी को कहा राबिया राज क्या है? राबिया बसरिया रोने लगी, कहा राज यह है कि मेरा रब मेरे से नाराज हो गया है, मेरा रब मेरे से, कहा राबिया आपसे नाराज हो गया? राबिया आपसे, आपके तो इस्तकबाल के लिए काबा आ गया था और आपका रब तेरे से नाराज हो गया, कैसे? कहा मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। जो हम बरकत के लिए पढ़ते हैं, सवाब के लिए पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनकी बात नहीं हो रही, पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ। जो पढ़ते हैं उनके लिए मैं मैसेज दे के जा रहा हूँ। शायद आज के बाद भी दुल्हा और दुल्हन इस गुफ्तगू को सुनने के बाद पहली रात अल्लाह इनको कुरान पढ़ने की तौफीक दे दे। कहीं बाद में मुलाकात करते हैं, आए बैठकर हम पहले रब से डायरेक्ट बात करते हैं। आय आय आय। मेरी और तेरी बात बाद में होती है। ऐ दुल्हन क्यों ना अच्छी हो कि मेरी और आपकी मुलाकात बाद में हो, पहले हम रब से बात कर लें, फिर सारी ज़िंदगी उस गुफ्तगू के अंदर कितनी लज्जत आएगी, फिर एक दूसरे की हया होगी। राबिया बसरी कहती है कि मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, जो ही जन्नत का जिक्र आया तो मेरा ख्याल जन्नत की नहरों की तरफ गया, जन्नतों की नेमतों की तरफ। जो ही मेरा ख्याल अल्लाह की मोहब्बत से जन्नत की तरफ गया, जन्नत की नहरों की तरफ गया, आवाज आती है ऐ राबिया इश्क के दावे हमसे और ख्याल जन्नत के। कहा मेरा रब मेरे से नाराज हो गया। दोस्तों, जिन आशिकों का ख्याल थोड़ी देर पलट जाए, जन्नत की तरफ चला जाए, तो उनको बुखार
چڑھ جاتا ہے۔ کس کا؟ عشق کا بخار ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی بیماری اور ہے، اور ولیوں کی بیماری اور ہے، نبیوں کی بیماری اور ہے۔ ہمیں بیماری آئے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کو بیماری آئے تو رب کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ رب کے، بغداد کے اندر بندہ بیمار ہے، ایک اللہ کا ولی آتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جنت، تو آپ 20 سال سے بیمار ہیں تو اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ بس اس نے یہ دعا کیا، جنت، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ اب وہ اللہ کا ولی چار پائی پر چیخ چیخ کر مار رونے لگا، جو 20 سال سے بیمار تھا اب رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ وہ کہنے لگا میں نے اللہ کے ولی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، آپ کو گالی نہیں دی، آپ کا دل نہیں دکھایا، آپ کا دل نہیں توڑا، میں نے بس یہی کہا ہے کہ اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ ان کے لیے دعا کریں، اور بیمار کو کہو کہ آپ کے حق میں دعا کرے۔ میں نے آپ کے لیے یہی دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ آپ رونے لگ گئے اور زور زور سے رونے لگ گئے۔ میں نے کون سی ایسی بات کی؟ کہا کس جنت کی بات کرتے ہو؟ 20 سال سے جنت سچ تچ کر مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میں نے کہا جنت میں نے تیرا سودا نہیں، میں نے یار کا سودا کیا ہے، میں نے تجھے دیکھنا بھی نہیں ہے، میں نے سودا تو اس کا کیا ہے، میں نے اس کی ملاقات کا سودا کیا ہے۔ دوستان محترم، آئے واپس آتے ہیں، بات بہت دور چلی جائے گی۔ بات کر رہے تھے رب کے قرآن کی، کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے آج کے بعد؟ ملاقات کے لیے۔ آقا نے فرمایا صحابہ کس کا دل کرتا ہے کہ رب ڈائریکٹ بات کرے؟ رب، صحابہ مچل گئے، عرض کی یا رسول اللہ کس کا نہیں دل کرتا؟ یا رسول اللہ ہمارا دل تو یہ کرتا ہے کہ زندگی بیت گئی ہے بغیر دیکھے سجدہ کرتے ہوئے۔ یا رسول اللہ کبھی دل کرتا ہے کہ رب سامنے ہو اور پھر ہماری جبیاں اس کے سامنے جھکے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کا دل کرتا ہے کہ رب ڈائریکٹ بات کرے، فرمایا پھر رب کا قرآن کھول لیجئے، رب کا قرآن کھول لیں، اللہ ڈائریکٹ بندے سے بات کرتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اللہ کرے یہ پہلی رات اپنی ملاقات سے پہلے اللہ سے ملاقات دونوں کر لیں، اور اس کے بعد پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دلہا اور دلہن وضو کریں اور وضو کر کے دونوں مصلے پر دونوں کٹھے کھڑے ہو جائیں، اللہ کرے کمرے کے اندر اتنی جگہ ہو اور کمرے کی سیٹنگ بھی ایسے ہو کہ تاکہ ہم دونوں میاں بیوی نماز پڑھ سکیں، اور اگر کوئی نہ ملے تو یہ دونوں باجماعت بھی نماز ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی باجماعت بھی نماز ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ لہذا موضوع اگر اتنی جگہ بنائے کہ انشاءاللہ ہم اکٹھے نماز پڑھا کریں گے، رات کو نوافل نماز، فرض نماز انسان کو باجماعت نماز سے مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ مت کہو کہ سلیم ربانی صاحب تو اجازت دے گئے ہیں، ایک نیا دروازہ پیاس کرنا کھول، سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستان محترم، پہلی رات جب دلہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دلہا دلہن کھڑے ہوں، پہلی رات وضو کر کے مصلے پر کٹھے کھڑے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے جنت کو سجا دو۔ جنت کے اندر لائٹیں حالانکہ پہلے لگی ہیں، جنت پہلے ہی سجی ہے، اللہ فرماتا ہے جنت کو سجا دو، لائٹیں کر دو، چراغاں کر دو، یا اللہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا فری سے جاؤ، میری رحمت کی چادر لے جاؤ، مولا کیا زمین پر ہونے والا ہے۔ فرمایا دیکھو پہلی رات دلہا اور دلہن سب کچھ چھوڑ کے میری محبت کے اندر کھڑے ہیں، آئے آئے آئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ۔ فرمایا رب کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اللہ اکبر، جو دلہا اور دلہن کٹھے رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یقین، قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے بغیر کہنے سے بھی انہوں نے کرنا ہی تھا انشاءاللہ، کیونکہ جو امیر اہل سنت کا صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سنت کا تارک ہو؟ ایسا نہیں ہے،
میرے اہل سنت نے جام یہ نا بھر بھر کے پلائے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. ہمارے مرشد کی خیر ہو اور ان پر اللہ پاک رحمت کا سایہ تا قیامت رکھے اور ان کا عافیت کے ساتھ ہمارے سر پر تا دیر قیم و دیم سایہ فرمائے. آمین ثم آمین. تو پہلی رات ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میری ساری زندگی ختم ہو جائے, زندگی کا آخری دن ہو اور زندگی کا آخری دن ہو, اس دن میری رب سے ملاقات کرنی ہو, مگر میں رب کی ملاقات کے لیے اس حالت میں جاؤں کہ بیوی میرے ساتھ ہو. بیوی میرے آخری دن ہو. صحابہ نے کہا ابو ہریرہ اتنی شدید محبت بیوی سے, اتنی شدید محبت بیوی سے؟ اللہ اکبر. کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سن رکھا ہے, میرے آقا نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے, جو شادی میں اس کو پسند کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میری پسندیدہ سنتوں کے اندر سنت شادی کرنا ہے. کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر شادی نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے, نبی کی لعنت ہے. اور جس پر نبی کی لعنت ہو جائے وہ بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ مگر وہ جان بوجھ کر, یہ نہیں جس نے کوشش کی ہو جس کی نہیں ہوتی, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جی. مگر جس کے پاس شیخ رشید کی طرح اچھا خاصا آدمی بھی ہو اور وہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور فخر محسوس کر رہا ہو, ایسا نہیں ہے. میرے آقا کا اس نے فرمان سنا نہیں اور پڑھا نہیں. میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر شادی نہیں کرے اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد جلدی شادی کر دے, شیطان روتا ہے, چیخو پکار کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے؟ اس کے چیلے پوچھتے ہیں, کہا اس نوجوان نے اپنا ایمان میرے سے بچا لیا ہے. کیا بچایا ہے؟ ایمان بچایا جو بالغ ہونے کے بعد. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ بالغ ہو جائے, بچی یا بچہ, دونوں کاموں میں سے ایک کام کر لے, یا روزے رکھے یا شادی کر لے. یا کیا کرے؟ یا شادی کر لے یا روزے رکھے, ورنہ گناہوں سے بندہ بچتا. میرے آقا نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر دیتا ہے, اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے, وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. 3 صحابہ ہیں اور صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی گزرتی ہے, کیونکہ نبی ہیں, آپ کے ازواجات کی تعداد کثیر ہے, کیسے؟ جب پوچھا گیا تو کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے تو ان کی بخشش کا وعدہ کیا ہے اور کہا محبوب میں نے تیرے پچھلوں کے تیرے اگلوں کے گناہوں کو, یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, مگر دیوبندی نے کیا کیا؟ کیا نبی تیرے پچھلے گناہ تیرے اگلے گناہوں کو معاف کر دیا, استغفر اللہ. مگر اعلیٰ حضرت نے جب کلم اٹھائی فرمایا تیرے پچھلوں کے تیرے اگلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگلے اور پچھلے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا حضرت آمنہ سے لے کر حوا تک اے محبوب جتنے بھی تیری آل گزرے گی اور جتنوں سے گناہ ہوں میں ان کے بھی معاف کر دیے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور اس کے بعد جتنے بھی ان کو بھی معاف کر دوں گا. بہرحال دوستان محترم, وہ صحابہ آپس میں جب پوچھتے کہا وہ تو نبی ہیں, وہ تو نبی ہیں, ہم ان کی ریچ نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں, میں آج کے بعد ساری رات سوؤں گا نہیں, اپنی کمر میں بستر پر نہیں لگاؤں گا, میں ساری رات قیام کیا کروں گا, میں اللہ کی عبادت کیا کروں گا. دوسرا صحابی کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھا کروں گا, عید کے نکال جو میرے آقا نے روزے منع کی اس کے نکال کر ساری زندگی کے میں روزے رکھوں گا. تیسرا کہتا ہے میں عورتوں کے پاس
نہیں جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ اتنے میں میرے آقا حجرے سے باہر نکلے، میرے آقا نے تبسم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صحابی تم یہ کہہ رہے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے، تم یہ کہہ رہے۔ میرے آقا نے پوچھا نہیں کیا کہہ رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا تم یہ کہہ رہے تھے پتہ چلتا فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی گفتگو کر رہے ہیں، میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ساری رات دیکھا نہیں، میں قیام بھی کرتا ہوں۔ رب کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا، محبوب عبادت بھی کرنی ہے مگر تھوڑا سا آرام بھی تو کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، قیام بھی کریں گے مگر آرام بھی کرنا ہے۔ فرمایا صحابی تم کہتے ہو روزے رکھنے ہیں، میرے سے بڑھ کر روزے کون رکھ سکتا ہے، مگر پھر بھی رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کرنا، روزے رکھنے بھی ہے، روزے چھوڑنے بھی ہے۔ بہرحال پھر آگے میرے آقا نے فرمایا تم کہتے میں عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کو پتہ نہیں تیرے نبی کی پسندیدہ عمل شادی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شادی کرو، میری اپنی شادیاں کرو اور بچوں کو، آپ کی جب اولاد ہوگی قیامت کا دن ہوگا، سارے نبیوں کی امت ایک سائڈ اور میری ساری امت ایک سائڈ پر۔ فرمایا میری امت پھر بھی سارے نبیوں کی امتوں کو جمع کر لیں مگر میری کیلے کی امت زیادہ ہوگی۔ اے صحابہ میں اس عمل پر فخر کروں گا، تمہارے اس عمل پر پتہ چلا شادی ہو جائے بچے ہو جائیں، بچے تمہارے ہوتے فخر میرا نبی کرتا ہے۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، فخر میرے آقا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فخر کا فرمایا مجھے فخر ہوگا۔ دوستان محترم شادی کریں۔ آقا نے فرمایا جس کی ایک بزرگ تھے، مجھے یاد ایک بزرگ تھے اور عالم دین بھی تھے، پیر بھی تھے۔ جب مرید نے کہا حضور شادی کا کوئی، تو انہیں دائیں بائیں کر کے جواب دے دینا۔ ایک رات گزری کیا دیکھا، رات گزرتی دیکھا تہجد کا ٹائم، تہجد کی نماز پڑھی، مریدوں کو اکٹھا کر لیا، کہا بس میں نے شادی کرنی ہے، میری شادی کے لیے عورت کو ڈھونڈا جائے۔ کہا حضور یہ سمجھ میں آ گئی، آپ شادی کے لیے تیار ہو گئے مگر تہجد کے ٹائم ہی ضرورت پڑ گئی، دن ہوتا دن چڑھ جاتا، دن چڑھتا پھر آپ اعلان کر دے، مگر رات کے ٹائم ہی اپنے اعلان کر دیا، یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے خواب کے اندر دکھایا ہے۔ کیا ہوا؟ قیامت برپا ہو گئی، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پیاسے، زبانیں باہر آ چکی ہیں پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت ہے۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا حوض کوثر کی طرف نکلا، دیکھا بچے ہیں جن کے چہرے نورانی چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہیں، وہ نورانی سونے کے جناب اعلیٰ برتن ہیں، یہ جواہرات کے برتن بنے ہوئے ہیں، ان برتنوں کے اندر لوگوں کو جناب اعلیٰ بے زمزم آب زمزم پلا رہے ہیں، حوض کوثر کے جام پلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں آگے بڑھا، کہا بچوں میں بزرگ تجھے نظر نہیں آ رہا، میں بھی پیاسا ہوں، میدان محشر ہے، پیاس مجھے بھی لگی ہے۔ وہ بچہ مسکرا کے کہتا ہے بابا جی آپ کا نام اس کے اندر نہیں ہے، یہ ان کے بچے ان کو پانی پلا رہے ہیں جن کے بچے بچپن میں فوت ہو چکے ہیں، یہ ان کے بچے اپنے والدین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آب کوثر کا جام پیش کر رہے ہیں۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے میرے لیے یہ راستہ بتایا، لہذا میں نے شادی کرنی ہے۔ دوستان محترم شادی کریں، اور آقا علیہ السلام فرمایا ہن لباس لکم، عورت تمہارا لباس ہے۔ عورت کس کا لباس ہے؟ مرد کا۔ مرد کا کیا ہے؟ لباس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، اور تم اس کا لباس ہو، تمہارا لباس ہے، یعنی کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ امام حسن کے گھر پر لڑائی ہوئی، امام حسین تشریف لائے، کہا بھائی جان پتہ چلا کوئی معاملہ آپ کا اور فلاں بی بی کے درمیان ہوا؟ کہا میرے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ جی اب بھائی جان، کہا کہ اپنی بیوی کا پردہ کسی کو بتایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، سنا نہیں،
جی تو فرمایا پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ ہمارے دونوں کے درمیان بڑے غور طلب بات ہے. پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ طلاق ہو گئی. امام حسین تشریف لائے کہ آپ میں پوچھتا ہوں. کہا بھائی جان مجھے پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی, معاملہ کیا تھا؟ کہا کہ اب تو بتاؤ کہ اب تمہاری زوجہ نہیں ہے. کہا میرے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ اگر کسی کا عیب دیکھ لیں, اس کا عیب کسی کو بتایا. اب میری بیوی نہیں ہے, میں کسی کا عیب کیوں بتاؤں؟ جب بیوی تھی تو پھر بھی نہیں بتایا, جب چلی گئی تو پھر بھی نہیں بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر ہوگا, میدان محشر کو فرشتے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, ڈھونڈ کر لائیں گے. اللہ فرمائے گا فلاں فلاں کو ڈھونڈ کر لاؤ, میری رحمت کا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے. یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ اپنا رحمت کا سایہ عطا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ پوشی کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ آپ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کیا کیا کرتے تھے؟ پردہ پوشی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے, کوئی معاملہ آ جاتا ہے, زندگی ہے نا جی. حاجی ثناء اللہ تو آپ بھی نہیں تھے, مگر اپنے آپ تو نظر نہیں آتے, ہمیشہ بیوی کے ہی آتے ہیں. غیرت بیوی کے جاگتی بھی اپنے اعمال پر کبھی غیرت اپنی دفعہ بغیرت ہوتا ہے اور بیوی کی طرح غیرت مند بن جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسے آ جائیں تو صبح اٹھ کے طوفان گھر پہ برپا نہ کر دیں. آپ نے رکھنا ہے پردہ. کہا مولا میں نے تیری محبت میں پردہ رکھا ہے, تو قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ رکھنا. انشاءاللہ آپ کے عیبوں پر پردہ بھی رہے گا اور اللہ رحمت کا سایہ بھی عطا کرے گا. ٹائم کافی ہو چلا ہے, مجھے تقریباً آدھے گھنٹے کا حکم تھا اور میں نے گفتگو تھوڑی سی آدھے گھنٹے زیادہ ہو گیا. آپ کا موبائل بتائے گا. اچھا ابھی ٹائم ہے نا, چلیں تھوڑا سی اور بات کر لیتے ہیں. مجھے کو سارے نوجوان بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے وقت کا بڑا قیمتی نوجوانوں کا وقت ہے. ہم تو فارغ آدمی ہیں, ہاں جی. مولوی تو آدمی فارغ ہی ہوتا ہے نا جی. وہ عوام کی نظر میں کہتا ہے کہ مولوی فارغ ہوتا ہے جی, بس نماز پڑھا دی اور کچھ بھی نہیں, ہے نا, ایسے ہوتا ہے. مگر آپ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتے ہو, 8 گھنٹے کر کے 10 گھنٹے کی, اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے نا. مولوی صاحب کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ ایک چھٹی کرے نا ایک دن میں تو 5 نمازوں میں 5 غیر حاضریاں ہوتی ہیں. آپ کی ایک غیر حاضری لگتی ہے مولوی صاحب کی. جو زور میں نمازی آتے ہیں وہ لادہ پوچھتے ہیں, جو زور میں نہیں آتے وہ اثر میں والے کہتے ہیں حضرت امام صاحب کہاں تھے. ایک کہتے ہیں حضرت زور میں نہیں تھے, دوسرا کہتے ہیں اثر میں نہیں تھے, جو مغرب میں وہ کہتا ہے حضرت مغرب میں نظر نہیں آئے. ہاں جی, تو ڈیوٹی ہوتی ہے. مگر اللہ پاک ہم سب کو, یہ مسئلہ رسول ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے مولوی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی خبریں دینے والا ہو. مولا کی خبریں دینے والے کو مولوی کہتے ہیں. تو ہم تو مولویوں کی میم بھی نہیں ہیں, بلکہ ان کے نیچے جو جوتے میں لگنے والی خاک ہے وہ بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم تر ہیں. عالم دین تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ میرے آقا نے پیروں کو نہیں کہا کہ یہ وارث ہیں, فقیروں کو نہیں کہا کہ یہ وارث ہیں. فرمایا میرے دین کے وارث میرے علماء ہیں. میرے نبی نے اپنے دین کو وارث بنایا تو وہ علماء کو بنایا. انما یخشی اللہ من علماء, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ علماء ہیں. اللہ پاک ہم یہ جو ہم کہتے ہیں نا پیری اور ہے اور مولویت, ہاں ایسا نہیں ہے. شریعت ہے اور پھر طریقت ہے. شریعت سمندر ہے اور طریقت اس کی ایک نہر ہے. طریقت اس کی, حضور غوث پاک نے 25 سال درس نظامی پڑھی ہے. عالم کا کورس کرنے میں کتنے سال لگائے آپ نے؟ 25 سال لگے ہیں. داتا علی اجویری بھی مدرسے میں جا کر پڑھے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا مولوی اور ہے اور فقیر ہے, مگر انہوں نے پڑھا نہیں ہے. انہیں ڈبہ پیر سے یہ جملے سنے ہوتے اور آگے سنا دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ شریعت کیا اور طریقت کیا. لہذا موضوع ہے اصلاح میں نے گفتگو تھی. اچھا دوسرے محترم, شادی ہو جائے, جب آپ کی پہلی رات آتی ہے نا, اکثر ہمارا یہ 95% کر لیں, اس سے کم کر لیں, زیادہ کر لیں, جتنے میں آپ جس بات پر اتفاق کرتے ہیں. ہم دلہا کیا کہتا ہے بیوی کو؟
دیکھنا ہے کہ یہ جو میرا امی ہے نا میری خدمت کرے نہ کرے تو میری ماں کی خدمت کرنی ہے، وہ شوگر کی پیشنٹ ہے. اچھا میرے باپ ذرا وی پی ہائی ہے، تھوڑا غصے والے ہیں، اگر وہ بات کر دیں تو کوئی محسوس نہیں کرنا. چھوٹا بھائی نا تھوڑا بدتمیز سا ہے، بولتا زیادہ ہے، اگر وہ بول دے تو نے پریشان نہیں ہونا. بہن میری تھوڑی سی ایسی ہے، وہ پہلی رات ہے تو پہلی رات اس طرح کی مشین نہ چلائیں، اس پر ٹینشن کے بوجھ نہ دیں. وہ کتنے بڑے غم سے آئی ہے یہ صرف فقط بیٹیوں والا ہی محسوس کر سکتا ہے، ایسے محسوس نہیں ہو سکتا. اگر پہلی رات آپ کو کہے کہ آپ اپنی بہنوں کو چھوڑ دیں، بھائیوں کو بھی چھوڑ دیں، والدین کو چھوڑ دیں، میرے ساتھ چلو، آپ جائیں گے؟ آئیں گے؟ ایسی تیسی ایسی ہزاروں عورتیں میں اپنے باپ قدموں پہ قربان کر دوں، میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو نہیں چھوڑوں گا. مگر تو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تیرے لیے چھوڑ کر آ گئی ہے، اس کی قربانی کو تو یاد رکھ. دوستو، جس باپ نے بڑے نخرنا سے پالا ہوتا ہے اور بھائی اپنی بہن کی ذرا بھی ٹینشن کبھی نہیں دیکھی، وہ بھائی کو بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اور کس غم سے ہوتی ہے وہ تو وہی جانتی ہے. قبلہ، جو جانور 1-2 سال آپ کے گھر پر رہے، جب آپ کسی کو فروخت کرتے ہیں وہ دوسرے گھر پر جا کر 2 دن چارہ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. آپ دیکھیں کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو ایک جانور دوسرے گھر پر چلا جائے تو وہ آپ کی اداسی محسوس کرتا ہے، وہ تو کسی کی بیٹی ہے. تو اس لیے اس کو پہلے اس صدمے سے نکلنے دیا کریں. اس کو آپ سمجھائیں نا، بلکہ کہیں کہ نہیں کہ بڑے صدمے سے اس نے بڑی قربانی دی ہے، لہذا میں اس کو سمجھوں گا کہ اس کا مزاج کیسا ہے. اس کو اپنا مزاج نہ سمجھائیں بلکہ اس کا مزاج سمجھے، اس کے دکھ میں شریک ہوں. میرا آقا نے فرمایا واجب ہے، مرد پر واجب ہے کہ 1 ہفتے کے بعد ان کو اپنے والدین سے ملاقات کرائے، ملانے کے لیے لے جائے. اگر آج ہمارے گھر میں کہتے ہیں ہر ہفتے کے بعد کہتے چلو لے چلو، والدین ساس صاحب اور سسر صاحبہ وہ تماشا گھر پر کھڑا کرتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمارے گھروں پر؟ مگر یاد رکھ، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اس پر واجب ہے مرد پر کہ اس کے والدین پہ جا کے ملاقات کرائے. اور خامد کہتا تو بڑا پیچھے کا خیال کرتی ہے. بھائی وہ کیوں نہ خیال کرے؟ آپ اپنے والدین کے بغیر نہیں رہتے تو وہ بھی نہیں رہ سکتی. وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے. اس لیے اس طرح کا مزاج اس پر اپنے گھر کے نظام کو ٹھوسنا مت، نہیں بلکہ اس کو دیکھے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے. اس کی گھر والوں سے ملے، ابو سے ملے، اس کو بولو یہ کیا پسند کرتی ہے، یہ سونا کیسے پسند کرتی ہے، یہ اٹھنا کیسے پسند کرتی ہے، یہ کھانا کیا پسند، لباس کون سا کپڑا اس طرح. یاد رکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ، میں کیوں کہہ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. یاد رکھے میں قرآن و حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ فرمایا اگر آپ سمجھتے ہو کہ رب میرے سے محبت کر رہا ہے اور پتہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، جب سمجھ میں نہ آئے تو جب آپ گھر پر داخل ہوں، اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی لگے تو سمجھ لے کہ رب میرے سے راضی ہے. رب میرے سے، اگر بیوی کی باتوں پر غصہ آئے، بچوں کی باتوں پر غصہ آنے لگے، آپ کا چڑچڑا ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے گا آپ سے صغیرانی کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، اور آپ استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. تب تک توبہ نہیں کریں گے نہ آپ کو بیوی اچھی لگے گی نہ آپ کو بچے. اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے، آپ کو بچے اچھے لگنے چاہیے، آپ کو بیوی اچھی لگنی چاہیے. یہ اللہ کی محبت کی علامت بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ کہ آپ کو بیوی اپنے محلے والوں کی نہیں، اپنی کی بات ہو رہی، بیوی اچھی لگنی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اس مرد کے اندر آنکھوں میں حیا آتی ہے جس کا نکاح ہو جائے. پھر نکاح ہونے کے بعد بھی اگر ہم کسی عورت کا تعاقب کرتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر پر داخل نہیں ہو جاتی ہماری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں. ادھر میرے آقا نے فرمایا وہ حیادار ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ شادی ہو کر بھی اگر آنکھیں اٹھ رہی ہیں اس سے بڑا بے حیا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس سے بڑا بے حیا
कोई नहीं है। इसलिए बीवियों पर हाथ नहीं उठाना, ये मर्द की निशानी। औरतों पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। मर्द पर ही हाथ उठाए तो अच्छा लगता है, बीवी पर उठाने वाला मर्द नहीं हुआ करता। ये तो दीवार की तरह जैसे उसको मारना है अपने दीवार से। इसलिए अपने मिजाज में ठहराव पैदा करें। वो कहते हैं कि असल ज़िंदगी शादी के बाद शुरू होती है, तो यही तो होता है कि देखना है कि मेरी बीवी कहाँ खड़ी है। मेरी माँ, जब माँ की बात सुनता है तो कहता है यार मेरी बीवी बड़ी जालिम है। जब अंदर गया तो जब बीवी की बात सुनी कहता ओए मेरी माँ बड़ी जालिम है यार, इतना जुल्म। तो आपने दोनों को लेकर चलना है। माँ को सुन लिया, माँ ने कहा अच्छा माँ मैं अभी इसको ठीक करता हूँ, मगर माँ घर वालों के सामने बीवी को डांटना नहीं है, उनके सामने नहीं डांटना। उनको ले जाए अकेले में, जब अकेले में बैठकर आप समझाएं, घर के सामने आप समझाने लगे, डांटने लगे तो मामला हाँ खराब हो जाए, सुलझ जाएगा। हिकमत ये है, धना लोग ये कहते हैं, बड़ों ने जिन्होंने जिंदगी गुजारी है, कहा बेटा ऐसे नहीं है, उसको कमरे में ले जाते हैं फिर जाकर बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने पहली रात तो एक अल्लाह का कुरान पढ़ना है। बस दो काम आपके ज़िम्मे, मैं तो नहीं लगा रहा, बस अर्ज़ कर रहा हूँ और मुझे खुशी हो जाएगी, मेरे आने का मकसद यहाँ पर पूरा हो जाएगा और मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। आपने पहली रात भले 5 मिनट कुरान की तिलावत करनी, नहीं कुरान पाक आपके पास तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कुरान पाक है, खोलिए। कहा एक रुकू आपने पढ़ना और एक रुकू मैं आपको एक क्या नहीं कह रहा कि एक पारा पढ़ लें, नहीं कुरान पाक पढ़ना तो कम से कम 10 मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पूरी कर लीजिएगा। 10 मरतबा मेरे आकर फरमाया जो 3 मरतबा पढ़े पूरे कुरान का सवाब मिलता पढ़ने का। और मैंने फरमाया 10 में फरमाया जो 10 मरतबा पढ़े फारूक उसको अल्लाह जन्नत के अंदर एक महल अलाट कर देता है। पढ़ता वो दुनिया में है। मैंने फारूक आप आज के बाद मैं 10 मरतबा ही पढ़ू करूँगा, जब भी सूरत इखलास पढ़ूंगा मैं 10 मरतबा पढ़ूंगा। अगर कोई कहता कि रब का मैंने गुनाह बड़े बड़े किए हैं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह मेरे से बड़ा नाराज़ है और अल्लाह का गज़ब ठंडा करना हो, मेरे आका ने फरमाया फिर सूरत फातिहा का तलावत किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, इस कसरत से तलावत करेंगे अल्लाह का गज़ब ठंडा भी हो जाएगा और अल्लाह आपसे राज़ी भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें 3 मरतबा पढ़ने की। और अल्लाह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत का सदका और उनकी मोहब्बत का सदका जो अल्लाह से करते थे, अल्लाह हमें भी कम से कम 10 मरतबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा 100 मरतबा पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, सारे गुनाहों को। इसलिए अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इस महफ़िल का सदका अल्लाह इस घर को अमन का गहवारा बनाए। मैंने बात शुरू की थी, मेरी बात वहीं पर रह गई कि शादी भी अल्लाह का ज़िक्र है, ये भी इबादत में आती है, निकाह भी इबादत में आता है, तो ये भी इबादतें हैं। कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये भी इबादतें हैं। जब कुरान पढ़ने के अंदर बाकी बातों के अंदर हम ये शैतान को खुश नहीं करते, गाने बाजे ये वो नाच गाना नहीं आता, तो फिर निकाह भी एक इबादत है, इसके अंदर भी ऐसे चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफ़िल का सदका अल्लाह हज़रत के घर को अमन का गहवारा बनाए रखे। जिनकी शादियां हो चुकी हैं अल्लाह उनके घरों का अमन का गहवारा बनाए, जिनकी नहीं है अल्लाह इस महफ़िल का सदका उनको नेक साले ज़ोजा अता फरमाए। कुरान कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे बीवी अच्छी मिले तुम अच्छे हो जाओ, अगर आप कहते हो कि मुझे बीवी पाक और साफ मिले आप पाक और साफ हो जाओ। कुरान कहता है कि जैसे मर्द होते हैं ऐसी ही औरतें मिलती हैं, जैसे आप होंगे ऐसे ही औरत मिलेगी। आप अच्छे बन जाएं, तौबा इस्तगफार किया करें। जब आपकी औलाद आपके सामने खड़ी हो जाए, आपकी बीवी आपकी बात ना माने, आपके बच्चे आपकी बात ना माने, दफ्तर में आपके नीचे काम करने वाला आपकी बात ना माने, फिर समझ लें कि आपसे कबीरा गुनाह हो रहे हैं। तौबा इस्तगफार करेंगी, बीवी भी आपसे प्यार करेगी। जो हर बात पर आपको टोकती है इंशाल्लाह टोकेगी नहीं। क्यों टोकती है?
کہ جب آپ رب کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، پھر آپ کی تابع کوئی چیز نہیں رہتی۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری یہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آدھے گھنٹے سے ٹائم، میں کہا 10-15 منٹ، پونا گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، نوجوان مجھے معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے اس دولے کی برکت سے۔ فقیرانہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلیں۔